درود بجنب محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده ورحمه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بلغهم دائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ تمہارا پروردگار اے حبیب ان سے کہہ دو، ان کو اطلاع دے دو، اس بات کی خبر دے دو۔ کس بات کی خبر دے دو؟ کہ ما یعبأ بکم ربی، تمہارا رب تمہاری جانب کوئی توجہ نہ کرتا، اعتنا نہ کرتا۔ اعتنا جب ہم کہتے ہیں کہ میں اس چیز کی جانب اعتنا نہیں کرتا یا آپ کی کوئی اعتنا نہیں ہے، یعنی آپ کی توجہ کا مرکز نہیں ہے، یہ چیز آپ کے لیے اہمیت کے لائق نہیں ہے۔ آسان زبان میں اردو کی کہیے گا آپ تو یوں کہیں گے کہ بس یہ چیز یوں ہی سی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسی بھی ہو چلے گی، کوئی خاص اہمیت کے حامل اور مالک نہیں ہے، اس چیز کی کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے۔ ما یعبأ بکم ربی، حبیب نے سکھو تمہارا رب تمہاری طرف توجہ نہ کرتا لولا دعاؤکم، اگر تم لوگوں کی دعا نہ ہوتی تو خدا تمہاری جانب توجہ نہ کرتا۔ تو یہاں سے قرآن مجید کے اس قانون کے ذریعے سمجھ میں آیا کہ ہماری جانب جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی توجہات ہیں وہ دعاؤں کی وجہ سے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اس کو ذرا سا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں اردو میں کہ میں آپ کی جانب توجہ نہ کرتا اگر آپ کی دعا نہ ہوتی، یا آپ مجھ سے کہیں مولانا میں آپ کی جانب توجہ نہ کرتا اگر آپ کی دعا نہ ہوتی، تو یہاں میں نے دونوں مثالوں میں، دونوں جملوں میں 2 دفعہ آپ کا لفظ استعمال کیا۔ جب میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جانب میری توجہ نہ ہوتی، اگر آپ کی اپنی دعائیں نہ ہوتی، تو ذہن انسان یہ سمجھتا ہے کہ دونوں عبارتوں میں، دونوں جملوں میں آپ جن افراد کو شامل ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کی طرف آ رہا تھا، آپ آ گئے، تو دونوں آپ ایک ہی ہیں، یعنی آپ خود ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں ہمیشہ ایسا ہے؟ نہیں، ایسا ہمیشہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو معصوم بتائیں گے یا خدا بتائے گا کہ پہلے آپ سے کیا مراد ہے، دوسرے آپ سے کیا مراد ہے، اور یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک مسئلہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، خدا گفتگو فرماتے فرماتے حبیب سے کہہ رہا ہے، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم لوگ جو کام کر رہے ہو۔ اگر خدا اہل بیت سے مخاطب ہے، خدا رسول اللہ سے مخاطب ہے، خدا کی نگاہوں کا مرکز کسی آیت میں، مثال اب یہ ذرا سا ماحول میں آئیے اس آیت کے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھیں۔ خدا جب گفتگو فرما رہا ہے یا ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ اتنے اچھے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، اور خوب چوکنے رہنا نہیں ہے، ہوشیار رہنا، میں خوب سمجھتا ہوں جو تم کر رہے ہو، تو آپ کہیں گے عجیب گفتگو کا ڈھنگ بدل گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اتنے اچھے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، آپ نظر نیاز کرتے ہیں، فرش اعضا پر آتے ہیں، آپ گریا کرتے ہیں، اور تم کو اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جس کے کانوں میں آواز جائے گی وہ سمجھے گا مولانا نے دونوں جملے اسی مجمع سے کہے، لیکن جو مولانا کے سامنے بیٹھا تھا وہ سمجھ جائے گا کہ جو تعریف ہو رہی تھی وہ اس مجمع کی، جس کی سرزنش، تنبیہ اور ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی تھی وہ اس مجمع کی طرف۔ آپ کی سمجھ میں کیسے ہے؟ کیونکہ آپ نے رخ کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا،
تو خدا کے نہ لب ہیں، نہ ہونٹ ہیں، نہ زبان ہے، نہ چہرہ ہے، تو کیسے پتہ لگے کہ خدا کس آیت کے کس حصے میں اچھے لوگوں سے مخاطب ہے اور اسی جمع کے سیغے میں، پلورل کے سیغے میں خدا اپنی بات کو بدل کے برائی کر رہا ہے تو کن لوگوں کی کر رہا ہے؟ تو یہ وہ سمجھے گا کہ جو خدا کی گفتگو کے اشاروں کو سمجھے گا، یہ وہی سمجھے گا کہ جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا، یہ وہی سمجھیں گے کہ جن تک قرآن کا علم مکتب جا کے نہیں آیا، رسول خدا کے وجود سے، روح سے منتقل ہوا۔ لہذا میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کو بتاتا ہوں الفاظ کے لحاظ سے، کہ خدا فرما رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے گفتگو کا آغاز کیا نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، اور میں مقررہ وقت میں انشاءاللہ کوشش کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کہ خدا فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، یہ جو کفار ہیں یہ اگر ایمان لے آئیں تمہاری طرح تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو یہ تمہاری طرح سے مثال مراد ہے کیا؟ مفسرین نے کہا کہ جو بقیہ مسلمان ہیں نا سب کے سب، ان کی طرح سے ایمان لے آئیں۔ خدا مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ کفار ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے تو تم سے مراد امت مصطفیٰ ہے۔ لیکن قرآن کی آیات کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو، ایمان کا معیار جن لوگوں کو قرار دیا جا رہا ہے وہ پوری امت ہو نہیں سکتی۔ اس سے مراد کچھ خاص ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان اس مرحلے پر ہے کہ جو ایمان خدا کو پسند ہے، اور وہ ایمان ایسا ہے کہ بقیہ مسلمانوں کے لیے وہ ایمان قابل پیروی ہے، اس طرح کا ایمان لانا چاہیے۔ معلوم نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ضروری نہیں ہے کہ خدا اگر کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کیا، تم نے یہ غلط کام کیا، تم نے یہ اچھا کام کیا، اور پھر کہ اب تم لوگ ایسے ہو، تو ہمیشہ اگر ایک ہی صیغہ ایک ہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ گروہ انسانی ایک ہی ہو جس سے خدا مخاطب ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نے جمع کے سیغے میں آیات کے آغاز میں، آیت کے شروع میں کسی ایک خاص مجمع کو خطاب کیا ہو، اور آیت کے آخر میں کسی ایک اور مجمع سے خطاب کیا ہو۔ یہ ایک بڑی اہم چیز۔ خیر آئیے اس آیت کی طرف۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خدا تمہاری طرف توجہ نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ تو اب یہاں سے روایات کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو روایت کہہ رہی ہے کہ آپ کی اور مجھ جیسے غیر معصوم جو ایک سیدھے سادے سے مسلمان ہیں، اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کا فائدہ ہم کو ہوتا ہے۔ لہذا روایات کو اگر سامنے رکھ کر آپ تفسیر کریں تو دعاؤکم، تمہاری دعاؤں سے مراد میری آپ کی دعائیں ہیں میرے اپنے لیے۔ اور اگر روایات کے اندر جا کر مزید گہرائی سے جا کر دیکھیں تو کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جن کی خدا دعا کو ٹالتا نہیں ہے، جن کی دعا براہ راست عالم غیب میں جا کر رکتی ہے، جن کا مورد خطاب عرش اعلیٰ پروردگار عالم کا ہوتا ہے، کہ جن کی گفتگو خداوند تبارک و تعالیٰ اہمیت دیتا ہے۔ تو کتنے لوگ آ گئے ہمارے سامنے روایات کو سامنے رکھ کر؟ دو قسم کے گروہ، دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک مجھ آپ جیسے کہ ہم گڑ گڑا کر خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری جانب توجہ کرتا ہے، یہ میں نے کیسے کہہ دیا کیونکہ روایات میں یہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المؤمن بالدعاء فی ثلاث، فرماتے ہیں مومن جب دعا کرتا ہے تو تین حالتوں میں سے ایک حالت اس کو ملتی ہے۔ مومن، امام سجاد فرمانے کیا؟ یا تو اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے، یا یدخر لہ، ذخیرہ کر دی جاتی ہے، تو یا ترد بہ بلاء ترید ان تصیبہ، یا دعا پوری نہیں کی جاتی، ذخیرے میں رکھی بھی نہیں جاتی۔ پھر کیا یہ دعا ضائع جاتی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کی بارگاہ میں جو آپ دعا کریں وہ ضائع جائے۔ پھر فرمایا مولانا نے کہ دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کے بجائے، اس کے بدلے، اس کے عوض میں خدا کیا کرتا ہے؟ ایک ایسی بلا جو دعا کرنے والے مومن کو جکڑنے والی ہوتی ہے، وہ بلا اس سے ٹال دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اس آیت کا ایک معنی یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ آپ جو اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں یا تو خدا پوری کرتا ہے یا ذخیرہ کرتا ہے کہ مناسب وقت پر اس بچے کو جس نے دعا کی مجھے گاڑی چاہیے،
ابھی بہت جلدی ہے، 24-25 برس کا ہے، ابھی کھلندڑا لڑکا ہے، کھیل کود کے اندر اس کی عمر ہے. اگر اس کو گاڑی مل جائے گی تو یہ اپنی حیثیت بھول جائے گا، دو چار کو زخمی کرے گا، اپنا نقصان کرے گا، ماں باپ کو پریشان کرے گا، سڑک پر جائے گا، لوگوں کی جان کا خطرہ. ابھی ہم اس کو نہیں دیں گے. اچھا کن کے ساتھ کرتا ہے خدا؟ المومن. ہر ایک کی حیثیت اتنی نہیں کہ خدا اس کی مصلحت دیکھے دینے کے سلسلے میں. لہذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو 12 اماموں کو نہیں مانتے، خدا ان کی بڑی جلدی تو ان کو پورا کر دیتا ہے. آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ کی روح جڑ چکی ہے، متصل ہے 12، 5 اور 14 سے. اب خدا جو آپ کو دیکھ کے دے گا، خدا صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے جو چیز مانگی آپ کو دے دے، بلکہ خدا کی نظر میں آپ کا وجود قیمتی وجود ہے، کیونکہ آپ کا وجود 12، 5 اور 14 کے وجود سے جڑا ہوا ہے. جس کے دل میں 12، 5 اور 14 کی محبت ہے، خدا کا حساب ان کے ساتھ الگ ہے. جن کے دل میں محبت نہیں ہے ان کے ساتھ الگ ہے. لہذا کبھی بھی جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لیجئے اسٹیٹس کیا ہے آپ کا. اچھا ایک تو یہ مسئلہ ہوگا. کیا بات کی میں نے ابھی تک؟ آپ کی، میری دعا میرے لیے. کوئی مومن آپ کے لیے کرے دعا، مومن کوئی میرے لیے کرے، گھر میں کوئی بزرگ، ماں باپ، والدین، تو اس کا ہم کو فائدہ ملتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک دعا وہ ہے کہ جن ہستیوں کی دعا لوٹائی نہیں جاتی. آپ کو کیوں میں تھکاؤں، بہت مختصراً جلدی سے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کروں. وہ دعا کس کی ہے جو روایات میں بھی یدفع اللہ البلا، صرف اور صرف میرے ذریعے اہل زمین سے بلاؤں کو دور کیا جاتا. اب یہ کس کی دعا کی بات ہو رہی ہے کہ میرے ذریعے سے، صرف اور صرف میرے ذریعے سے، میری وجہ سے، میرے ذریعے بلاؤں کو دور کیا جاتا. یہ ایک بڑا اہم قرآنی قاعدہ ہے، یہ ایک بہت اہم قرآنی قانون ہے. کیا قانون ہے؟ کہ جب بھی کوئی دعا کرے گا تو خدا کچھ نہ کچھ بلائیں اس کی طرف سے دور کرے گا. آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، خدا کو یہ بات پسند ہے، خدا بلاؤں کو ٹالے گا. کیوں ٹالے گا؟ کیونکہ آپ بندگی کا اظہار کر کے اس کی بارگاہ میں آئے ہیں. تو فرق نہیں کرتا خدا کو کہ آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں. فرق نہیں کرتا. کس عنوان سے؟ کل کو جا کر یہ نہ کہے کہ مولانا نے کہہ دیا جو مذہب اختیار کر لو کوئی حرج نہیں. اس عنوان سے کہ بغیر شفیع فیقضی حاجتی، خداوند تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی آواز سن رہا ہے. جو پاک و پاکیزہ دل سے خدا کو پکارے گا، خدا اس کی آواز سنے گا، اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا. لہٰذا قانون خدا ہے کہ جب کوئی خدا کے سامنے بندگی کا، عاجزی کا، فروتنی کا، انکساری کا اظہار بندگی کا کرتا ہے، خدا اس کی بات سنتا ہے. تو اب اگر کسی کی بندگی ایسی ہو کہ اس کی بندگی کی وجہ سے خدا کی بندگی ہوتی ہو. 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام فرماتے ہیں، حدیث معروف ہے آپ کے سامنے، کہ لولانا ما عبد اللہ، ہم نے ملائکہ کو عبادت کرنا سکھایا، یا ملائکہ نے ہم کو دیکھ کر تسبیح، تقدیس، تحمید سیکھی. جب سیکھی، لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آئمہ کی ذات وہ ہے کہ جن سے بڑھ کر کسی نے عبادت نہیں کی. جب انہوں نے عبادت نہیں کی تو اس وقت کون عبادت کر رہا ہے روئے زمین پر؟ کہ جس کی عبادت کے صدقے میں لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ ہیں ہمارے اور آپ کے آخری امام، بلکہ کائنات کے آخری امام، کائنات کے آخری مولا، حجت خدا، صاحب العصر والزمان. تو اس کا مطلب یہ ہے، روایت ہے ہمارے پاس، اگر کوئی حقیقی مومن ہے خدا 3 فرسخ تک کے ریڈیس میں عذاب نازل نہیں کرے گا. یہ ایک مومن کی حیثیت. واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کون سا واقعہ؟ کہ سید الشہداء
ایک مومنہ کی قبر میں تشریف لائے تھے. یس کا واقعہ کہاں پر ہے؟ یہ مفاد الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے. پڑھیے گا جا کر آپ زیارت عاشورہ میں. چلو واقعہ سنا دیتا ہوں، وقت ہے. ایک شخص کا دوست مر چکا تھا، مر گیا تھا، اور بڑا بد کردار تھا. تھک گیا، اس دفن کر کے آ گیا. اس نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا، بہترین قبر ہو چکی اس کی. خواب میں گفتگو کہا کہ تمہارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، یہ قبر اتنی اچھی کیسے ہے تمہاری؟ واقعاً خدا بس رحم کرے ہم سب کو. تو بحق محمد عالم تو اس نے کہا کہ اصل میں صحیح کہہ رہے ہو، میرے اعمال ایسے نہیں تھے. کل رات کو سید الشہداء ہمارے قبرستان میں آئے تھے. کس کی قبر میں؟ ایک لوہار ہے یزد میں، اس کی بیوی کی قبر میں آئے تھے. امام حسین کے احترام کی وجہ سے خدا نے پورے قبرستان والوں پر سے عذاب ہٹا دیا. اب یہاں پر ایک مسئلہ آئے گا کسی کے ذہن میں، یہ کیا بات ہوئی نہیں امام حسین کے احترام میں گناہ گار میں گناہ گار ہے. اب یہ میں نوجوان بچوں کو سمجھا رہا ہوں. جب آپ کی دادی یا دادا گھر میں ہوتے ہیں تو آپ شرارتیں کرتے ہیں، ڈر نہیں ہوتا کہ باپ ڈانٹے گا کیونکہ دادا موجود ہیں. توجہ فرقی مثال ہے حسین ابن علی. جس گھر میں علی نام ہوگا، فاطمہ نام ہوگا، اس گھر میں برکتیں آئیں گی. یہ کیا خدا چاہتا ہے نا، لڑنا ہے کسی کو لڑے خدا سے. خدا کہتا ہے فاطمہ نام کا میں احترام کرتا ہوں. اب کیا کر لیں گے آپ؟ چھوٹا سا ذکر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 6 الفاظ ہیں. خدا کہتا ہے ذکر کا میں احترام کرتا ہوں. اب آپ کو برا لگے اچھا لگے، خدا کرتا ہے. تو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں بیٹھ کر مرضی خدا کی، ہم عقل کے ذریعے نہیں سمجھانا چاہ رہے باتوں کو، تعبد اور بندگی اور سربیشن کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں. اگر عقل کے ذریعے سمجھنا ہے امام حسین کو تو پھر اس کے لیے الگ سیشن رکھیے، پھر وہاں پہ الگ طریقے سے گفتگو ہوگی. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ روایات اور احادیث کو مانتے ہیں، ڈیوائن اسپیکٹ، غیبی پہلو امام حسین کا آپ مانتے ہیں. اچھا امام حسین آئے تھے، صبح ہوئی، دکانیں کھلتی ہیں، بازار میں گیا لوہاروں کے، کہا کہ بھائی فلانی لوہار کی دکان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا آگے جائیں، اس کے بعد ہوتا ہے. پوچھتے پاچھتے وہ آیا، بیٹھا، سلام کیا، وعلیکم السلام، حال احوال کیا. کہا کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا؟ کہا کہ جی. کہا کہ آپ کی اہلیہ ذاکرہ تھی؟ کہا کہ نہیں. نوحہ سوچ سلام مرثیہ ہمارے بقول نہیں پڑھتی. کہا بہت زیادہ مجلسوں میں جاتی تھی؟ کہا کہ نہیں، جو نارمل ایک معمولا آدمی جاتا ہے انسان. کہا کربلا بہت جاتی تھی کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ ویسے آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے پھر واقعہ بتایا کہ میرے دوست کا انتقال ہوا، میں نے اس کو دفن کیا، بدعمل تھا، خواب میں دیکھا، خبر بہت خوبصورت کشادہ ہو چکی ہے. سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ فلانی لوہار کی بیوی کے پاس امام حسین ملنے آئے تھے، اس کی زیارت کے لیے آئے تھے. تو امام حسین کے احترام کی وجہ سے پورے قبرستان سے عذاب اٹھا دیا گیا. تو اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی زوجہ کیا کرتی تھی کہ امام حسین آپ کی زوجہ کی قبر میں ایک غیر معصومہ کی زیارت کے لیے امام حسین آئے؟ تو اس نے کہا ہاں، میری زوجہ 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ زیارت عاشورہ کبھی نہیں چھوڑتی. تو جو زیارت عاشورہ پڑھے غیر معصوم، اس کی اتنی حیثیت ہو جائے کہ امام حسین اس سے ملنے آئیں. جو مومن ہو وہ ایک جگہ پر رہے، 3 فرسخ کے دائرے میں عذاب کو اٹھا لیا جائے. انسان جب ایک واجب نماز ادا کرے تو روایت میں کہ خدا ایک دعا تمہاری قبول کرے گا. جو فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ یہ پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، معصوم فرماتے ہیں روایت ہے کہ خدا 20 حاجتیں دنیا کی، 20 حاجتیں آخرت کی اس کی پوری کرے گا. تو آپ خدا کی بارگاہ میں ایک عمل کو بھیجیے، خدا وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری اتنی حاجتیں پوری کروں گا.
تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ مومن خدا کے ساتھ ایک لین دین ہے، ایک بیوپار میں ہے۔ اے مومن، اے مسلمان، اے عقیدہ رکھنے والے مومن، عزادار مومن، محب اہل بیت، شیعہ اہل بیت، تم ہمارے پاس اس عمل کو بھیجو، ہم تمہارے پاس فلاں تحفہ بھیجیں گے۔ تو ما یعبأ بکم ربی، خداوند تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف توجہ نہ کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ اور دعا کا ذکر کرتے کرتے ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی کہ سب سے اہم ترین دعا کس کی ہوگی؟ کس کا نام لیا میں نے؟ ہمارے اور آپ کے 12ویں آقا کا، 12ویں امام کا، جو پردہ غیبت میں ہے، تو ان کی دعا سب سے اہم ہوگی۔ لہٰذا اور حدیث آپ کے سامنے ہے کہ میری وجہ سے خدا زمین والوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، کائنات سے بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اگر اعتراض ہو، حیرت کرے، ایک انسان امام زمانہ کی عبادت سے کتنی بڑی زمین سے بلائیں دور ہوتی ہیں، تو میں جواب دوں گا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے صرف امام زمانہ کے بارے میں تو اس طرح سے نہیں کہا ہے نا، خدا نے تو ایک عام مومن کے بارے میں بھی کہا کہ 3 فرسخ تک عذاب نہیں آئے گا۔ خدا نے کہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھیے، یہ خود دعا ہے۔ خدا نے کہا اپنے باپ کی خبر پر جاؤ، اگر تمہارا باپ مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا، جاؤ قرآن دعا مغفرت کی دعا کرو اور اس کے بعد وہاں پر دعا مانگو، خدا تمہاری دعا قبول کرے گا۔ تو خدا نے یہ بھی تو کہا ہے، معصومین نے فرمایا سحری کے وقت تمہاری دعا قبول کرے گا، افطار کے وقت تمہاری دعا قبول کرے گا۔ خدا نے کہا تم ایک نماز واجب پڑھو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ تو خدا آپ کو بھی تو عزت دے رہا ہے آپ کی حیثیت کے مطابق۔ تو آپ کی حیثیت کہاں، امام زمانہ کی حیثیت کہاں؟ وہ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے خدا زمین والوں سے، زمان والوں سے، دنیا والوں سے تمام کی تمام بلاؤں کو دور کرے گا۔ اب اگر یہاں تک یہ بات آ گئی تو اب آپ ایک دعا جو پڑھتے ہیں امام کی، اب دیکھیے اب ایک بڑا کلیدی مسئلہ ہے، دعا کس طرح سے، وجہ کیا ہے؟ روح اگر اتنی پاکیزہ ہو کہ اس کا تعلق براہ راست عرش الہی سے ہو تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد کیا ہے قبولیت دعا کی؟ سب سے بنیادی ترین چیز قبولیت دعا کی یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے اور اپنے واجبات کو انجام دے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، اس کے لیے مجھے کوئی روایت اور حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک اور سوال آتا ہے کہ مولانا کیا کیا جائے کہ حرام کام کو انجام دینے کی خواہش دل سے نکل جائے، واجبات کی جانب ہماری توجہ بڑھ جائے؟ غور فرمایا آپ نے؟ اچھا، میں مثال دیتا ہوں آپ، ایک مثال اپنے لحاظ سے، ایک مثال نوجوان بچوں کے لحاظ سے۔ آپ نے درخت کو دیکھا ہے کبھی؟ درخت کو سب نے دیکھا ہے۔ کوئی زمانہ تھا سڑکوں میں بڑے درخت ہوتے تھے، کراچی ہمیں جنرل روڈ پر اچھے خاصے درخت ہوتے تھے۔ کبھی آپ نے دیکھا درخت کو کہ درخت کج ہو کر، ٹیڑھا ہو کر اگتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے؟ دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں درخت کو سیدھا اگنا چاہیے، نشو نما پرورش اس کی ہو تو سیدھی ہو، یہ ٹیڑھا کیوں ہو گیا؟ تو صاحب خانہ جواب دیتا ہے کہ یہاں پہ اگر میں چھت تھی، جب یہ درخت ٹیڑھا ہوگا تو اس نے دیکھا روشنی وہاں سے آ رہی ہے سورج کی، تو یہ خود بخود سورج کی روشنی کی طرف مڑ گیا۔ درخت کے مزاج میں، جبلت میں، فطرت میں، وجود میں خدا نے رکھا ہے کہ جہاں سورج کی روشنی ہے اس سے اپنے رخ کو موڑ دو۔ بیل جب آپ لگاتے ہیں بیل تو وہ خود بخود بڑھتی ہے، اور جیسے دیوار یا کوئی گرل، فینس، حفاظ اس کو ملتا ہے تو اس پر چڑھ کر اوپر کی طرف چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بیل جو آپ زمین پر لگاتے ہیں انگور کی، اور نہ جانے کتنی بیلیں ہیں مجھے نہیں پتا، وہ زمین پر پھیلتی رہتی ہیں، جیسے اس کو دیوار ملتی ہے وہ دیوار پر چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو کس نے بتایا اس بیل کو؟ اس کے وجود میں ہے۔ وہ فرمایا آپ نے سورج کی روشنی کی طرح۔ ایک تو یہ مثال، دوسری مثال کیا ہے؟ آپ جائیے اور آپ کہیے کربلا آزاداری، یوٹیوب آپ کو ٹائپ کیجئے کربلا کی آزاداریاں دینے لگے، کچھ تو کچھ مغلظات بھی آئے گا۔ آپ کہیے ناٹ انٹرسٹڈ، تو یوٹیوب تھک جائے گا،
پھر وہ آپ کو کچھ غلاظتیں نہیں بھیجے گا، پھر کربلا کی عزاداری آتی رہی۔ آپ دیکھیے کراچی عزاداری تو کراچی کے اچھے کھانے بھی بتائے گا، کراچی میں آلات موسیقی کہاں ملتے ہیں وہ بھی بتائے گا، کراچی میں قرآن کہاں چھپتا ہے وہ بھی بتائے گا، کراچی کی مسجدیں بھی بتائے گا، جو کراچی میں ہو رہا ہے وہ سب بتائے گا۔ جو غلاظتیں آپ ناٹ انٹرسٹڈ کرتے رہیے اور عزاداری دیکھتے رہیے کراچی کی، 1 مہینے بعد صرف عزاداری آئی ہوگی، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو عالم غیب یہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنے دل میں سے ناٹ انٹرسٹڈ کا بٹن کس پہ دبا رہے ہیں۔ عالم غیب یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے وجود میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورج کی جانب جو کشش رکھی تھی، آپ کی روح، آپ کا وجود سورج کو ڈھونڈ رہا ہے کہ نہیں ڈھونڈ رہا، روشنی کا متلاشی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اندھیرے کے اوپر راضی ہو گئے ہو تو اسی چھت کے نیچے پڑتے رہو، مر جاؤ، دم توڑ دو۔ لیکن اگر تمہارے وجود میں روشنی کی طلب زندہ ہے تو اب تم یہ نہیں دیکھو گے کہ میری پرورش 90 ڈگری کے زاویے سے ہو رہی ہے، میں دائیں موڑ رہا ہوں یا بائیں، آپ روشنی کو ڈھونڈیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کے وجود میں یہ روشنی آ جائے، کون سی روشنی؟ کہ سورج کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں آم، امرود، فالسے، بیر، جامن کا درخت سورج کو ڈھونڈتا ہے۔ آپ کے وجود میں جو روح ہے وہ ڈھونڈتی ہے اس سورج کو کہ جو شمس شموس کی اولاد ہے، یعنی حضرت حجت ابن الحسن امام رضا کی اولاد ہے، امام محمد تقی کی اولاد ہے۔ امام حسن عسکری اس وجود کو ڈھونڈتا ہے، اس کی طرف لپکنا چاہتا ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے کہ تم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہو، ناٹ انٹرسٹڈ۔ 10 نوحے سن لیے، ایک یہ بھی سننے دو، اور جہاں وہی سنا نجاست آنے لگے گی دھڑا دھڑا، اور اس کو کہا ناٹ انٹرسٹڈ، بیچارہ یوٹیوب بھی تھک جائے گا۔ اس کائنات میں صرف یوٹیوب اسمارٹ نہیں ہے، گوگل اسمارٹ نہیں ہے، کیا کیا چیزیں ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا، بلکہ اس کائنات میں سب سے جو اسمارٹسٹ، سب سے زیادہ ذہین جو چیز ہے وہ خود انسان کی روح ہے، اور انسان کی روح سے زیادہ ذہین عالم غیب کے فرشتے ہیں۔ ملائکہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز اس کو دینی چاہیے۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم زبردستی تم پر کوئی چیز ٹھوسیں؟ تم تو خود کراہیت کا اظہار کر رہے ہو اس چیز سے۔ زیارت وارث سے مجھے کراہیت آتی ہے، نعوذ باللہ۔ زیارت وارث سے ناگوار گزرتا ہے، مجلس اعظم ناگوار گزرتی ہے، قرأت قرآن مجھ ناگوار گزرتی ہے۔ عالم غیب سے فرشتے تحفے لا رہے ہیں۔ جناب سیدہ نے مسجد میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ فدق کے نام سے، آپ کے سامنے واقعہ پورا ہے، وہ جو بی بی نے رسول خدا کی رحلت کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں کیا فرمایا؟ جناب امیر المؤمنین کی ولایت کے سلسلے میں قرآن کی آیت پڑھی، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کہ ہم تم پر زبردستی ٹھوس دیں کسی چیز کو، تم خود برائی کا اظہار کر رہے ہو، ہم تمہیں نہیں دیں گے یہ چیز، تم خود برا سمجھ رہے ہو۔ یہ چیز تحفہ اس کو ملے گا جو پوری خوشحالی، خوشدلی، رضامندی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر اپنی کھلی ہوئی باہوں سے آغوش کھلی ہوئی ہو، بغل گیر ہونا چاہے، اپنے وجود میں رکھنا چاہے ولایت علی بن ابی طالب کو، یہ چیز اس کو ملے گی۔ خدا زبردستی ٹھوسنا نہیں چاہتا، خدا نے آزاد کیا ہے۔ لہذا آپ کا وجود کس کی طرف جا رہا ہے؟ اگر وجود میں روشنی ہے حجت ابن الحسن کی معرفت حاصل کرنے کی، تو خود بخود اچھے کاموں کی طرف رغبت بڑھے گی، برے کاموں سے دل میں کراہیت آئے گی۔ اب یہ مشکل مرحلہ آ گیا۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کہاں سے واجبات کی طرف جی چاہے واجبات کو انجام دیں، برا لگے، کیا چیز بری لگے؟ حرام کام برے لگے، جو بری باتیں رسول خدا بری سمجھتے ہیں وہ ہم کو بری لگے۔ تو کیسے آئے گی؟ وجود کے اندر خدا نے نور کی طرف جانے کی ایک صلاحیت رکھی ہے، تو یہ جب ہوگا تو خود بخود نور کی طرف انسان جائے گا۔ اب سوال یہ کہ کسی میں وہ صلاحیت کوئی انسان کم کر دیتا ہے، کوئی زیادہ کر دیتا ہے، تو اب یہ کیسے کیا جائے؟ تو اب یہاں پر اہل بیت میں رسول خدا نے 2-3 حدیثیں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو روایت ہے منسوب رسول خدا سے، من لا یبالی من این یکتسب المال لا یبال اللہ من این ادخلہ من این یدخلہ فی النار،
فرماتے ہیں جس کو ترجمہ اپنی زبان میں کہ جس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حرام آ رہا ہے کھاتا رہے، پرواہ نہیں، کھاؤ حرام، تو خدا کو بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اسے کس دروازے سے جہنم میں پھینکے۔ خدا نے اپنے رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا، خدا نے مجھ سے آپ سے مخاطب ہو کر قرآن میں کہا یا ایھا الناس یا ایھا الرسل، اے لوگوں، ایک مقام پر ہے، ایک جگہ پر ہے، اے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ عمل صالح کا دار و مدار ہے رزق اور روزی کی طہارت پر۔ کھانا حلال و طیب و طاہر ہے، عبادت اور اطاعت الہی کا جذبہ بڑھے گا، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو رسول خدا کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من یأت غادا من طلب الحلال، جو رات کو تھک ہار کر، دن بھر تھکا ہارا ہے، دن بھر اس نے محنت کی ہے، جب دن بھر محنت کی تو کیا تھکا ہوا ہے، خستہ حال ہے، گھر آیا اور بات مغفور اللہ، تکیے پر سر رکھ سو گیا، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو رات گزار رہا ہے اس کی گناہ بخش دیے گئے۔ طلب حلال میں اتنی حیثیت ہے کہ جو دن بھر رزق حلال کی طلب میں تھکے، خستہ حال ہو، جب وہ گھر پہ آ کے تکیے پہ سر رکھ کے سوئے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یعنی طلب حلال کے دوران کتنی دفعہ آپ نے صلوات پڑھی، کتنی دفعہ استغفار پڑھی، تسبیح ہاتھ میں تھی کہ نہیں تھی؟ رسول خدا یہ فرما ہی نہیں رہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم گھر میں آئے ہو تھکے ہوئے، طلب حلال کی وجہ سے ہے، تم نے تکیے پہ سر رکھ کر سو گئے، رات جو گزاری ہے تم نے، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، جہاں پر امام اس بات کو پسند نہیں فرما رہے کہ ان کے چاہنے والے نافلے کو، مستحب نمازوں کو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نافلے کو چھوڑیں، پسند نہیں فرمایا امام نے، کہا میں راضی نہیں ہوں، ہے تو مستحب لیکن ایسا مستحب ہے جس سے امام راضی نہیں کہ چھوڑیں، فرمایا لیکن ہاں اگر کوئی طلب حلال کر رہا ہے تو اس کے لیے میں یہ چھوٹ دیتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ طلب حلال کتنی بڑی چیز ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنا رسول اللہ، اے مولا میں 8 رکعت ظہر کی پڑھ تو لیتا، لیکن 8 رکعت پڑھوں گا نا تو 15 منٹ کام کر کے 500 روپے مل جائیں گے جس سے میرے گھر کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اگر نہیں پڑھوں گا تو یہ مسئلہ پیش آ جائے گا۔ مولا فرما رہے ہیں اس صورت میں ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں کہ چھوڑ دو نافلے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ بس میں آ رہے ہیں، وضو ہے، بس میں بیٹھ جائیے، آپ اشارے سے نماز پڑھتے ہوئے آئیے، لیکن بہرحال مجھے اس طرف نہیں جانا۔ کتنی اہمیت ہے طلب حلال کی، لہٰذا بنیادی ترین چیز ہے طلب حلال، یہ ایک اہم چیز۔ اگر رزق حلال چلا گیا تو پھر نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ پھر اعمال قبول ہوں گے، یہ رزق حلال کی حیثیت۔ لہٰذا آپ دیکھیے اس بات کو کہ آپ کو آئمہ کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی۔ امام سید ساجدین زین العابدین آپ جانتے ہیں کہ جو امام ہمارا جس کا لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین، تو امام کی کتنی زیادہ کثرت ہوگی عبادتوں کی، ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز، راتوں کو دیکھا گیا کہ امام روٹیوں کا گٹھر اور کھجور یہ جا کر محتاجوں کے دروازوں پر رکھ کر آ رہے ہیں، کھانے کی چیزیں راشن لوگوں کے دروازوں پر رکھ کر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک عبادت۔ کسی نے دیکھا رات کو کہ امام سجاد جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، روایت میں نہیں ہے، مزدوری کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کاروبار کرنے، بیوپار کرنے، مجھے نہیں پتا۔ اور واقعاً بڑی عجیب بات ہے کہ 5ویں امام اور 7ویں امام اور 6ٹھے امام کے بارے میں ملتا ہے تاریخ میں کہ جا کر اپنے ہاتھوں سے درخت لگا رہے ہیں، پھاوڑا بیلچا کدال چلا رہے ہیں۔ اور یہ امام کی فضیلت مت سمجھیے گا
یہ امت کی قدر ناشناسی سمجھیے. یہ امام کی فضیلت میں بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت, خوب توجہ سے سنیا جاتا. کہا یا رسول اللہ, امام سید سجاد سے, یا رسول اللہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ طلب حلال, رزق و روزی کمانا. کہا مولا آپ؟ کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے جو رزق حلال کی طلب کے لیے نکلے, جو حلال کام کرنے کے بعد جو پیسہ ملتا ہے, یہ پیسہ جو اس کے ہاتھ میں آیا ہے, یہ خدا نے اس کی جانب اپنی طرف سے صدقہ بھیجا ہے. توجہ کیجیے, خدا نے اپنی جانب سے صدقہ بھیجا ہے. اب میں اس کی ذرا تشریح کر دوں. جب آپ صدقہ دیتے ہیں کسی کو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے محتاج کو صدقہ دیا, اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ بلائیں آپ سے ٹلتی ہیں. خدا صدقہ دے رہا ہے حلال کمانے والے کو, خدا سے بلائیں ٹلیں گی؟ خدا کیا مطلب صدقہ دے رہا ہے؟ یعنی خدا کے پاس کوئی مفہوم نہیں ہے بلائیں ٹلنے کا. یعنی یہ وہ مال ہے کہ جو خدا دے رہا ہے اپنی جانب سے بطور تحفہ. جب خدا تحفہ دے گا تو اس کے اندر وہ تمام برکتیں شامل ہوں گی جو مرضی خدا میں شامل ہیں. یہ معمولی روپیہ نہیں ہے, یہ معمولی مال نہیں ہے. لہٰذا آپ کیا کہ ساتھ امام کو واقعہ پڑھیے جو نیشاپور سے خمس آیا. اب یہاں تک اگر بات آ گئی تو ایک دعا ہے, بس یہ آخری بات کہہ کر اور میں مسائل کی منزل کی طرف آؤں گا, کہ جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے, دعا آپ کے سامنے میں بھی پڑھوں گا, آپ سب کو یاد ہے. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. 8 خصوصیات اس چھوٹی سی دعا میں حضرت حجت کی ذکر ہوئی. 8 خصوصیات. اگر اس دعا کو آپ سمجھ گئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو اتنی تاکید کی جاتی ہے آپ سے کہ امام زمانہ سے دعا کیا کرو, امام سے دعا کرو, امام سے دعا کرو, تو اس کی فضیلت کیا ہے. کوئی گھر میں مشکل ہوئی, زیادہ عاشورہ کا چلا 40 دن پڑھ لیا, صلوات پڑھ لی, فلاں کام کر لیا, مجلس کر لی, 14 کربلا, بنی ہاشم کے شہزادے کربلا سے ہو کے آ گئے, مسلسل توسل جاری ہے, نہیں ہو پا رہا. کبھی کبھی توسل سے کام حل نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہمارے کاندھے پر, ہماری گردن پر ہمارے اپنے لوگوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ادا کیے بغیر ہماری دعا عالم غیب تک نہیں جا پا رہی ہوتی. لہٰذا دیکھا جائے کہ ان حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, رزق حلال ہے کہ نہیں, پھر اس کے بعد دعا. اب دعا پوری نہیں, مولانا رزق بھی حلال ہے, حلال کام کر رہے ہیں, پیسہ حلال ہے, ہم صدقات بھی دے رہے ہیں اور تمام کام کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا, اور پھر پڑھے جائیے دعا. کیا کہہ سکتے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی. اب بعض مومن کیا کرتے ہیں, وہ جب سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل یا گاڑی میں, تو رسول خدا چھوڑ کے گئے تھے قرآن اور اہل بیت. پاکستان میں ایک اور بھی چیز ہے جہاں سے مومن علم حاصل کرتے ہیں, وہ ہے سڑک پر ہوئی بھی چاکنگ. فلانی مائی اور فلانی عامد اور فلانی صاحب اور فلانی صاحب, ہر مشکل کا حل ہمارے پاس ہے. کوئی پلٹ کے یہ نہیں پوچھتا بھائی تم کیا مشکل پوچھا ہو, نعوذ باللہ. ہر مشکل کا حل ایک ہی ہستی کے پاس تھا, وہ سو رہی ہے نجف میں. تو وہ جملے سے سمجھ جائیے کہ بدبخت جھوٹا ہے. مولانا ایک سوال ہے آپ سے, اگر پتا ہوگا تو بتاؤں. مولانا فقہ کا ہے, اگر پتا ہوگا تو. مولانا نماز کا وضو ہے, اگر پتا ہوگا تو بتاؤں. مولانا وضو کا سادہ سا مسئلہ, پتا ہوگا تو بتاؤں گا. بھائی جو اس ممبر پہ بیٹھ کے جو سوال کر لو وہ اپنی جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا ہے. ہر مشکل کے حل میرے پاس ہے, ہر چیز کا کامیابی کے ساتھ حل. جو یہ بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. اچھا چھوٹ, وہ بہت سچا مان لیا آپ, چلے گئے. یہ کون ہے جس کو آپ گھر میں لے آئے, جس کی دکان پہ چلے گئے, نہ اس کو نجاست کی تمیز, نہ طہارت کا پتہ, نہ عبادتوں کا کچھ معلوم, نہ آپ اس کا عقیدہ جانتے ہیں, نہ اس کا عمل جانتے ہیں. سرکار یہ میرا مسئلہ ہے. اور جب وہ دین مبین اسلام سے تعلق نہ ہو تب تو بدبختی اور بھی زیادہ ہے. دیکھو ہم تمہارے گھر میں آئیں گے, پھر پڑھیں گے وہاں بیٹھ کر انتر منتر جنتر جو بھی ہے,
اب پھنس گئے کیا کریں بھائی، میرا امام زمانہ تو ناکام ہو چکا ہے، اب اس کے پاس نعوذ باللہ میرے امام سے زیادہ طاقت ہے. استغفر اللہ مولانا، ہم یہ تھوڑی سمجھ رہے ہیں، آپ کہہ نہیں رہے، عمل آپ کا ظاہر کر رہا ہے. آپ عمرے سے ہو کر آ گئے، ان 4 قبور مطہرہ پر چلے گئے، رسول خدا کے روضے کے سامنے، مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، خانہ کعبہ، حتیم، کربلا، نجف، نہیں ہوئی نا زیارت، دعا پوری. تو اب اس کو لے آیا جائے، تو آخری چیز کو اس وقت انسان استعمال کرتا ہے جو سب سے بڑی ہو. عمل سے یہ کہہ رہا ہے. مولانا آپ تو پریشان ہو رہے تھے، الحمدللہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھا اور کہا کہ بکری کے سینگ کے اندر اور فلاں کی مینگنی لگاؤ تو فلاں جانور کا کیا بول و براز، اور اس کے بعد یہ کرو، اور کسی مردے کی کھوپڑی اس میں آگ، کبھی ہو گیا مولانا، ہو گیا. اب دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے بعد میں. مثال دوں آپ کو، آپ نے مٹی سے کام کیا، دیوار بنائی، ہاتھ میں مٹی لگ گئی، مٹی دھونی ہے آپ، کیسے دھوئیں؟ مسجد امام باڑہ کو قریب اور دکان کسی کے نل پہ آ کے دھو لیا صاف پانی سے. ایک دفعہ گٹر کا پانی بہ رہا ہے، آپ نے ہاتھ ڈالے، اب آپ مجھے بتائیے ذرہ برابر مٹی لگی بھی ہے اس پہ؟ نہیں لگی. کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ ہزاروں جراثیم لگ چکے ہیں. تو ہر دفعہ جو آپ کی امیڈیٹ پرابلم ہے نا سامنے کی، وہ حل ہو جائے تو خوش مت ہوا کیجئے، 10,000 پرابلم اس کے پیچھے اور آ رہی ہیں. اہل بیت جس طرح سے مشکل کو حل کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی عامل کامل کے پاس جا رہے ہیں، جب تک وہ اہل بیت سے متصل اگر ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے اہل بیت کی؟ یہ جو مشکل کو حل کرتے ہیں دوسرے کی خصوصیت کیا ہے؟ اہل بیت جب مشکل کو حل کرتے ہیں تو خصوصیت یہ ہے کہ یہ مشکل کی بنیادی ترین مقام سے لے کر عرش اعظم تک طیب و طاہر طریقے سے حل کرتے ہیں. واقعہ آپ سن چکے ہیں امام مجتبیٰ کا، طویل واقعہ ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، میں مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. حج کا واقعہ ہے امام مجتبیٰ کا. 25 دفعہ امام حسن علیہ السلام نے پاپ پیادہ حج کیا ہے، پیدل گئے مدینے سے مکہ حج کرنے. پیر سوج جاتے تھے، پیروں میں چھالے آ جاتے تھے. کہ اب رسول اللہ سواریاں موجود ہیں، آپ کیوں نہیں سواری پر بیٹھتے؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں خدا کے گھر کی جانب پیدل نہ جاؤں. اور یہ وہ شہزادہ ہے سبط اکبر، رسول خدا کا بڑا نواسا، مظلوم ترین شہزادوں میں سے. آپ امام باڑوں میں جائیے، آپ کو یا حسین کا علم ملے گا، یا عباس ملے گا، یا سکینہ یا حسن آپ کو نہیں ملے گا. عاشور کے اندر ابھی چیزوں کا جلوس نکلے گا انشاءاللہ، مجالس ہوں گی، آپ دیکھیے گا کہ امام حسن مجتبیٰ کے کتنے علم نکلتے ہیں. مظلوم شہزادہ ہے. بعض ائمہ مظلوم ہے دشمنوں میں بھی اور دوستوں میں بھی. امام رضا مظلوم ہے. کیوں مظلوم ہے؟ زیارت کی جانب توجہ نہیں ہے. ائمہ باقی مظلوم ہے، زیارت کی جانب توجہ نہیں ہے. وہ تو شکر کیجئے کہ سامرہ کے ائمہ اسی ملک میں ہیں کہ جس ملک میں کربلا ہے، ورنہ شاید سامرہ کے ائمہ بھی مظلوم ہوتے. کاظمین مظلوم ہیں. 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے قافلے والے رکتے ہیں، بعض دفعہ 1 دن رکتے ہیں. مظلوم ہیں یہ ائمہ، مظلوم ہیں. کوئی جاتا ہے ایران، مشہد چلے بھی گئے اگر گولے بٹ کے کچھ مومنی، تو وہ قم جانے میں ان کو بس صبح کو گئے شام کو بھاگ کے آ گیا. یہ ائمہ مظلوم ہیں. میں نہیں کہہ رہا زیارت قبول نہیں ہے، لیکن ذرا وہاں پر ایسا رکا جائے کہ مومنی سکون سے زیارت کر لیں. اور اس میں دیکھیے بڑے مسائل ہیں، اس طرح میں جانا نہیں چاہ رہا. خیر، حج پہ جا رہے تھے، پیر سوج گئے، زخمی ہو گئے، تکلیف بھی کیا. جب رسول اللہ، ایک شخص یہاں پر تیل بیچتا ہے کہ جو پیروں پر لگائیے تو ورم ختم ہو جاتا ہے. امام نے کہا جاؤ بتانا مت کہ کس کے لیے لے رہے ہو. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بغض اہل بیت کی بیماری بعد میں آئی ہے. اگر لوگ اہل بیت کو نہ پہچان رہے ہوتے اور رسول خدا کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تو امام حسن یہ نہ کہتے کہ جا تو رہے ہو، بتانا مت کہ کس کے لیے لینے آئے ہو ورنہ پیسے نہیں لے گا.
ارے حسن مجتبیٰ تم رسول کے بیٹے ہو، ہمارے بھی بیٹے ہیں، تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اتنا احترام کرتے تھے کہ جو حج کے موسم میں بیچارہ سڑک کے کنارے غریب انسان تیل بیچ رہا ہے وہ بھی رسول خدا کے بچوں کو جانتا ہے. یہ بغض اہل بیت کی بیماری بعد میں آئی، جڑیں البتہ شروع سے ہیں لیکن بیماری بعد میں پھیلی ہے. گئے باہر پتہ چل گیا، اس نے کہا کس کے لیے کیا؟ اپنا اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں کروں. کہا کہ مجھے لے چل، امام پیسے نہیں دوں گا. اصرار کیا بڑا. جناب زینب کے شوہر گئے لینے کے لیے تیل. اس نے کون کیا بتایا، بتانا پڑا. تو اس نے کہا کہ امام کی خدمت میں مجھے لے چلو. آیا لے کر اس کو، جو لوگ گئے تھے جناب عبداللہ جعفر طیار، کہا کہ ابن رسول اللہ میں اپنی بیوی کو درد زخم میں، یعنی ولادت ہونے والی ہے بیٹی اور کرب کے عالم میں ہے، آپ دعا کیجئے کہ جان بچ جائے، مسئلہ ساتھ خیریت کے ساتھ طے ہو جائے. کیا سنا آپ نے؟ تو یہ دوبارہ سنیے. بھائی حاجی جا رہے ہیں نا، جاتے رہے حاجی، دعا رسول کے بیٹے کی قبول ہوتی ہے. جو حاجی جا رہا ہے اس سے کہہ دو امام حسن مجھے لے کے چلو. یہ نہیں کہ عبداللہ جعفر طیار سے میں تو اپنا تیل بیچ جو رکھا ہوا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میری دکان خراب ہو جائے گی. رسول خدا کا بیٹا موجود ہے، دکان کو چھوڑو، جاؤ رسول خدا کے بیٹے کے. اچھا یہ میں بات کروں جو امام سامنے ہوں، امام سامنے ہوں، خدا کے لیے ہمدوں کو دیکھ کر آپ ائمہ امین پر قیاس مت کیا کہ خدا کے لیے گناہ کبیرہ میں سے. امام نے کہا کہ جب تو جائے گا تو تیری ولادت ہو چکی ہوگی، تیری بیوی بھی ٹھیک ہے، اور خدا تجھے لڑکا دے گا، اور وہ لڑکا دے گا جو ہمارے خالص شیعوں میں سے ہوگا. یہ ہے اہل بیت کی بارگاہ میں دعا کا طریقہ. کیا فرمایا؟ یہ بیچارہ کیا حاجت لے کر آیا تھا، خیریت سے ہو جائے مسئلہ سارا. امام نے کہا بیوی بھی تیری خیریت سے، بیٹا بھی خیریت سے. جب نے سنا آپ کو کیسے پتا کہ بیٹا ہوگا؟ اب یہ تو چھوڑ دیجیے آپ. اور پھر فرمایا اچھا آپ کہہ سکتے ہیں، آپ نے جفر رمل لگا لیا، کچھ حساب لگا دیا، آپ نے کہہ دیا، کچھ بھی کہہ دیا. یہ کیسے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں میں سے نہیں، شیعوں میں سے نہیں، ہمارے خالص شیعوں میں سے ہوگا. خالص شیعہ ہونا دل اور روح کی خوبی ہے. کیا کہنے فرزند رسول اللہ کے کہ جو جسمانی مشکلات سے بھی نجات دے، روحانی مشکلات سے بھی نجات دے. یعنی اے روغن بیچنے والے شخص کے جو تو روغن بیچ رہا ہے، دیکھ تو پریشان تھا نا اپنی بیوی کی صحت کے لیے، ہم نے تیری بیوی کو صحت بھی دی، تجھے صحیح اولاد بھی دی، اور خالص شیعہ بنا کر دی. تو واقعی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنے لمحوں کو قیمتی جانیں. کچھ نہیں پتا کہ آپ کی نسلوں میں، یا کچھ نہیں پتا جن کی آپ تربیت کر رہے ہوں، جن کو آپ نماز روزہ سکھا رہے ہوں، ان میں کل کوئی بہت بڑا عالم بن گیا اور اس کے ثواب میں آپ شامل ہیں. کچھ نہیں پتا کہ جس کو دین پر آپ لے کر آ جائیں، آپ معمولی سے وضو سکھائیں، اس وضو کی وجہ سے نماز پڑھے، اس نماز کی وجہ سے وہ دعا، زیارت، قرآن، مفادی، توبۃ العوام پڑھے، اور اس کے بعد اس کا تقویٰ اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ اس کی نسل میں سے اگر نہ ہو تو اس کی اولاد کی نسل میں سے کوئی بہت بڑا عالم، ذاکر، خطیب نکل کر آئے، دین کا خدمت گزار، اور اس کے تمام اجر میں آپ شریک. لہٰذا یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، اہل بیت کی بارگاہ میں جو خدمت کی جاتی ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. لہٰذا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جن ہستیوں نے زمانے کو رحم کرنا سکھایا، جن ہستیوں نے زمانے کو انسانوں سے نہیں حیوانات سے محبت کرنا سکھایا، جن ہستیوں نے انسانوں کو انسانوں کی عزت کرنا سکھایا، اہل بیت کی زندگی میں آپ جا کر دیکھیے، آپ کو سوائے محبت کے، کرم کے، مہربانی کے کچھ نہیں ملے گا. رسول خدا کی حدیث ہے، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، جتنے ہاتھ
کے نیچے اس یتیم کے سر پر بال ہوں گے، خدا اتنے اس کے گناہ معاف کرے گا۔ رسول خدا کی خصوصیت ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ میرا بھتیجا ابو طالب، میرا بھتیجا محمد، یہ بیواؤں، بے سہارا عورتوں اور یتیموں کا سہارا ہے۔ جناب امیر المومنین کے سلسلے میں یتیموں کا سہارا ہونے کی خصوصیت آئی ہے، اور جب جناب امیر شہید ہوئے تو جن یتیم بچوں کو پالتے تھے کوفے کے، ان کے بارے میں وصیت کر کے گئے امام مجتبیٰ سے کہ دیکھو ان کا بالکل میرے الفاظ میں ان کا اسی طرح سے خیال رکھنا کہ اگر جس طرح سے باپ زندہ ہوتا تو خیال رکھتا۔ یہ نہیں کہ آٹے کی ایک بوری دے دی اب بقیہ بھگتتا رہے، نہیں، باپ بن کے ان بچوں کو پالنا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جب اس گھرانے سے مولا حسین کی 4 اور 3 سال کی بچیاں یتیم ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ دشمن کی بچیاں بھی یتیم ہوں، میں نے بچیوں کا لفظ استعمال کیا ہے، بچے نہیں کہا، کیونکہ انسان جب کسی بچی کو دیکھتا ہے نا تو بڑی جلدی دل میں ترحم آ جاتا ہے۔ آپ سڑک پر کسی بچے کو روتا ہوا دیکھیں، بچی کو، دل پگھل جاتا ہے، صنف نازک ہیں، یہ بیچاری اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اس پر مشکلات بڑی جلدی غلبہ پا لیتی ہیں۔ تو آپ رک کر پوچھتے ہیں کہ بیٹیا کیوں رو رہی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا کام ہے؟ امیر مومنین کوفے کا واقعہ سن لیجئے، میں مسائل سے جوڑ دوں ذرا اس واقعے کو، مصائب سے نکلے۔ دوپہر کا دیکھا ایک نوجوان سی بچی، کمسن بچی، سڑک کے کنارے بیٹھ کے رو رہی ہے۔ خلیفہ مسلمین نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں گوشت لے کر گئی تھی، نوکرانی ہوں کسی کی، گوشت اس نے برا دیا، میری مالکن نے کہا گوشت واپس کر کے آؤ، پیسے لے کر آؤ۔ قصائی گوشت واپس نہیں کر رہا، مالکن کو پیسے چاہیے، میں پریشان ہوں، کروں تو کیا کروں؟ بخدا امیر المومنین میں اس کے بعد کیا کہوں؟ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس جملے کے بعد، رکے اب میرے الفاظ میں کہ اٹھو، کون سی دکان سے لیا تھا؟ اس دکان سے۔ کہا بھائی اس کے گوشت کو واپس کر دے، اس کو پیسے دے دے، یہ مسئلہ ہوگا، اور شفاعت کروائی اس کی۔ پوچھا نہیں کہ تم یتیم ہو نہیں ہو، مسئلہ کیا ہے، بچی رو رہی ہے۔ یعنی کتنے سنگ دل تھے، جو وحشی درندوں سے زیادہ درندے تھے کہ حسین بن علی کی گھر کی خواتین۔ مجھے یہ بتائیے ان ملعونوں کے، ان ظالموں کے ہاتھ میں جو مشعلیں تھیں، جب انہوں نے، ان کو علم تھا اب خیموں میں کوئی مرد نہیں بچا، انہوں نے مشعلیں پھینکی نا خیموں پر آلے ہوا کے، اور جب یہ بچیاں خیموں سے نکل کے دوڑی ہوں گی تو مجھے یہ بتائیے کسی کے دل میں خیال نہیں آیا بس اب اور خیموں کو مت جلانا، اس میں کوئی مرد نہیں بچا، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ رسول خدا کی کیا نصیحت تھی، کیا وصیت تھی؟ قرآن نے کیا کہا؟ میرے گھر والوں سے مودت کرتے رہنا۔ جب کوئی مرتا ہے نا، دشمن جتنا بھی ہو، آپ کے نا بھائی اب دیکھو اس کا باپ مر گیا، دشمنی چھوڑو، اس کے بچوں کو جا کر تسلی دو۔ رسول کی اولاد کو جانتے ہیں کیسے تسلی دی گئی؟ امام حسین کی بچیوں کے سرخ رخسار گواہ ہیں، امیر المومنین کی بیٹیوں کے، امام حسین کی بیٹیوں کے کانوں کی لو سے جو خون بہہ رہا ہے نا، وہ گواہ ہے کہ کس طرح سے مودت کی گئی۔ جناب امیر المومنین کی دختران کے جو پازیب و زیورات چھینے گئے وہ اس بات کے گواہ ہیں، یہ سیدانیاں صحرا میں دوڑ رہی ہیں تپتی ہوئی ریت پر کہ کسی طرح سے اپنی جان کو بچائیں۔ ظلم اتنا شدید ہے، ارباب مقاتل سے آپ نے سنا ہوگا، مقاتل نے اس جملے کو پڑھا ہوگا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سید سجاد کا شانہ ہلا کر جب یہ پوچھا، بیٹا سید سجاد یہ بتاؤ کہ خیموں میں جل کر مر جائیں، یعنی میں آسان الفاظ میں بتاؤں، بیٹا سید سجاد جان کی حفاظت کریں یا پردے کی؟ آل رسول پر یہ وقت آ گیا کہ جان بچائیں یا پردہ بچائیں۔
بس ایک دفعہ وہ بچی کہ جو مسلسل حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کرتی تھی، جو حکم دیا گیا مسائل پڑھنے کا، اس شہزادی کے مسائل پڑھ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے اس 3 سالہ مظلوم بچی کی گفتگو ہے۔ عباس شہید ہوئے، اس بچی نے گفتگو کی۔ مولا حسین جب جا رہے ہیں نا مقتل کی جانب، اس بچی نے گفتگو کی۔ مولا حسین جو ذوالجنہ پر سوار ہیں، اس بچی نے جانے سے روکا۔ اس کا مطلب آپ سمجھے، یہ بچی مولا حسین کی بڑی لاڈلی ہے۔ جب باپ غم کی حالت میں ہو، باپ پریشان ہو، باپ غصے میں ہو، باپ جلدی میں ہو، یہ عام باپوں کی بات کر رہا ہوں، تو کون سی بچی آگے آ کر گفتگو کرتی ہے؟ کون سے بیٹے کو ماں بھیجتی ہے آگے؟ کہ جو بہت لاڈلا ہو۔ حسین غمگین ہے، حسین مستحب ہے، حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، کون بچی آگے آ کر گفتگو کر رہی ہے؟ جناب یہی 3 سالہ بچی۔ لیکن ارباب مقاتل نے لکھا ہے جسے حسین کی شہادت کے بعد شام تک پھر کسی نے اس بچی کو بولتے نہیں دیکھا۔ قافلہ جب چلا نا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، بعض نے لکھا ہے بعض نے نہیں لکھا، لیکن مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ارباب مقاتل نے لکھا کہ نہیں لکھا۔ میں جناب سیدہ کی بیٹی کی منزلت کو ہم سب جانتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر پانی جناب زینب کو پیش کیا جائے تو جناب زینب خود پانی پی لیں۔ بی بی زینب نے بڑا خیال رکھا جناب سکینہ اور جناب رقیہ کا۔ پانی جب بھی آتا ہوگا پہلے حسین کی بچیوں کو دیا ہوگا۔ پانی جب بھی آتا ہوگا، بھائی کیا ابو الفضل عباس کی معرفت سے کم ہے بی بی کی معرفت؟ وہ نہر پر جا کے پانی نہ پیے اور زینب پہلے پانی پی لے۔ جب بھی پانی آتا ہوگا بی بی زینب بچیوں کو دیتی ہوں گی، جب بھی گھڑکیاں دی جاتی ہوں گی جناب زینب دفاع کرتی ہوں گی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جناب زینب اب کیا کریں کہ اگر بچیاں قافلے کے جلو میں، قافلے کے مقدم میں اور مقدم قافلہ میں، جب بچی یہ دیکھے کہ باپ کا سر نو کے نیزہ پر ہے، ایک دفعہ بچی باپ کا سر دیکھے، ایک دفعہ بچی پھوپھی کی جانب دیکھے، آپ جانتے ہیں بچیوں کی نگاہوں میں سوال کیا ہے؟ پھوپھی اماں کیا یہ ہمارے بابا کا حصہ ہے؟ نہ بچی کی ہمت ہے سوال کرنے کی، نہ پھوپھی کی ہمت ہے جواب دینے کی۔ بچی نے بہت تماچے کھائے، بڑے مظالم سہے، لیکن ایک دفعہ قید خانے میں وہ وقت آیا سید سجاد کو اس بچی کو کس طرح سے دفن کرنا پڑا مجھے نہیں پتا تاریخ نے کس طرح سے لکھا، لیکن میں ایک جواب دوں گا اور ایک سوال کروں گا۔ ایک مدینے میں معصوم تھا جس نے ایک معصومہ کو دفن کیا، ایک شام میں معصوم تھا جس نے ایک معصومہ کو دفن کیا، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں جب علی نے اس معصومہ کو دفن کیا ہوگا صبح کو بنی ہاشم تعزیت کے لیے آئے ہوں گے، لیکن سید سجاد نے جس معصومہ کو دفن کیا کوئی تعزیت کے لیے نہ آیا، کوئی پرسے کے لیے نہ آیا۔ ہاں ایک مشابہت تھی، وہاں دادی 85 برس جب تک زندہ رہی پیشانی پر پٹی باندھ کر رہی، یہاں پوتی جب تک زندہ رہی رخسار سرخ تھے بدن نیل منہ تھا، کوئی تسلیم۔ اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وعينا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس الأولين والآخرين واغفر ما أهمنا وارزقنا العافية وغسلنا نطلب الأعمال من الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآل بيته الطاهرين. پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں امام حسین کی مظلوم بچیوں کی، مظلوم بہنوں کی مظلومیت کی، حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو بانیان سے، حاضرین سے، منتظرین سے، اس ہال کے جنہوں نے تعمیر کیا اس پر ان سب سے قبول فرما، اموات کو اور احیاء کو اس کے ثواب میں شریک فرما، امام زمانہ کے دل سے ہم دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما،
بلند آواز سے مل کر الہی آمین کریے. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے انصار و عوام میں شامل فرما. پروردگار امام حسین کی مظلومیت کے بچوں کی تجھے قسم دیتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے, جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ذوی القربى اعزاء اقرباء اساتذہ ارحام والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان سب کی مغفرت فرما, اور جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو صحت سلامتی برکت اور طول عمر عطا فرما. جن جن لوگوں نے واٹس ایپ SMS کے ذریعے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے, اور جو اپنے دل میں کوئی حاجت لے کر یہاں بیٹھا ہے, تجھے امام حسین کی یتیم مظلوم بچیوں کی قسم دیتے ہیں, ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار جو لوگ بیمار ہیں, تنگ دست ہیں, نادار ہیں, قرضدار ہیں, پریشان حال ہیں, بے اولاد ہیں, بے روزگار ہیں, مشکل میں گرفتار ہیں, مشکل کو دور فرما. پروردگار جن لوگوں نے اس ہال کی تعمیر کی, جو خدمت کر رہے ہیں, جو باندھ ان سے اس مجلس کو قبول فرما. قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں کو پروردگار سید الشہداء پنجتن 12 امام 4 معصومین کے فضائل مصائب کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارے گھروں میں فضائل مصائب کے اہل بیت کو دائم اور مستدام فرما. پروردگار دشمنان رسول خدا, دشمنان قرآن, جو سازشیں کر رہے ہیں قرآن اور رسول خدا کے خلاف, بدترین انداز میں جلد از جلد سید الشہداء کے صدقے میں سازشوں کا رخ خود ان کی جانب بھیج دے. جو مملکت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں, ان کو ذلیل و رسوا فرما, ان کی سازشوں کو ناکام فرما. جو اس ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں, جس فرقے سے, جس لباس سے, جس دین سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, جس فرقے سے, جس دین سے, جس مذہب سے ہیں, ان کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما, عبادات کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اموات کی مغفرت کے لیے, حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے محمد